نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بل تحسرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر و ابقی سورۃ الاعلی آیت 17 آیت نمبر 16 اور 17 verse 16 and 17. But you prefer the worldly life, while the hereafter is better and more enduring. بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ آج کی بات کا موضوع ہے آخرت کی فکر یا آخرت کی فکر کے فوائد۔ سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 16 اور 17 جو ابھی تلاوت کی گئیں اور جن کا ترجمہ انگریزی اور اردو زبانوں میں پڑھا گیا، یہ فکر آخرت کی دعوت دیتی ہیں۔ وہ یہ کہ محض دنیا کی زندگی ہی ترجیح دینے والی چیز نہیں، کیونکہ یہ نہایت ہی قلیل اور فانی ہے، جبکہ آخرت اس کے مقابلے میں اچھی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس آیت کریمہ پر اگر کما حقہ غور کیا جائے تو ہمارے سامنے دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ تو پھر جو امور آخرت کی زندگی میں مفید یا کام آنے والے ہیں، ہم انہی امور یا اعمال کی طرف اپنی زندگی کے رخ کو موڑ لیتے ہیں۔ اپنی دنیا کی زندگی میں کام آنے والے علوم کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کے ساتھ ہمارا رشتہ مستقل طور پر جڑ جاتا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں لکھی گئی حدیث نمبر 6098 کہ انا احسن الحدیث کتاب اللہ و احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلنا ہماری زندگی کا شعار بن جاتا ہے۔ تو پھر کوئی مومن کبھی نہیں کہتا کہ مجھے نماز کے لیے فرصت نہیں، یا قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی فرصت نہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ بھی وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق روزے رکھنے لگتا ہے۔ اگر اس کی جیب تنگ ہے پھر بھی وہ اللہ کے نام صدقہ دیتا رہتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنا مقصد حیات سمجھتا ہے۔ تو پھر اس کا فیوچر یا مستقبل اس دنیا کی چند سالہ زندگی ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مستقبل زمانوں اور صدیوں سے بالاتر نہ ختم ہونے والا مستقبل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے تو وہ اس مال کی سب سے پہلے زکوٰۃ نکالتا ہے، اور باقی بچے ہوئے پاک و صاف مال میں سے بھی اپنے اہل و عیال، قرابت داروں، ہمسایوں، یتیموں، مسکینوں، ضرورت مند راہگیروں، سوال کرنے والوں اور اپنی عزت نفس کی وجہ سے سوال سے بچنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وہ مال کو سنبھال کر رکھنے کے بجائے حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اور ثواب کی صورت میں بے حساب نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں درج کرواتا ہے۔ یہ سب کچھ وہ اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ اسے اپنے ہمیشہ باقی رہنے والے مستقبل کی فکر ہر لمحہ دامنگیر رہتی ہے، جس مستقبل میں بے حد آسائش بھی ہے اور بے حد عذاب بھی ہے۔ وہ آرام و آسائش حاصل کرنے اور عذاب سے بچنے کے لیے ہر لمحہ اپنے رب سے قریب ہونے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ وہ اپنے گزشتہ گناہوں کے لیے اپنے خالق کی جناب میں رو کر معافی مانگتا رہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس کا رب اسے ہمیشگی والے مستقبل میں کامیابی سے ہمکنار فرما دے۔ اس میں مومنین اور مومنات دونوں شامل ہیں۔ آمین یا رب۔